عبدالرحمان صاحب، ایک جانب یہ ایک مظلوم خاتون ہے جو قرآن مجید پر ہاتھ اٹھا کر حلف لے رہی ہے، اور ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان مظلوم لوگوں کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. جس نے یہ ویڈیو بنوائی ہے نا، وہی میرا چوتھے نمبر کا بیٹا انعام ہے. اسی نے وائرل کی ہے. جب گرفتار ہوا آپ کا اپنا بیٹا؟ سکا بیٹا، چوتھے نمبر کا سکا بیٹا. وہ عبدالرحمان کھیتران صاحب، ہم نے سنا تھا کہ نواب آف کالا باغ کو تو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا، ایک مرتبہ پھر سے خون سفید ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹا ہی آپ کے خلاف ہو گیا؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میری 3 شادیاں ہیں. تو جو دوسرے نمبر کی بیوی ہے وہ میرے اپنے قبیلے سے ہے. تو وہ یہ بیٹا چوتھے نمبر پہ ہے. بڑا بیٹا میری پنجاب سے شادی ہے، تو بڑا بیٹا وہ ہے. اب میں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں ابھی کوئٹہ سے واپس جا کے دستار بندی اپنے بڑے بیٹے پر کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ جیسے ہی میں ادھر کوئٹہ پہنچا ہوں، 10 دن بھی نہیں ہوئے، یہ پیچھے یہ ڈرامہ کہ یہ باپ ایک سائڈ پہ لگ جائے اور ہم جو ہے نا مطلب یعنی آپ کے بڑے بیٹے کی جگہ یہ جو چوتھا بیٹا ہے یہ سردار بننا چاہتا ہے، اور اس نے اس لیے اپنے باپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری سازش رچائی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سازش اور اس کے ساتھ ملا. یہ 10 سال سے کر رہے ہیں. 2013 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو عبدالرحمان صاحب، آپ کا دل نہیں دکھتا کہ آپ کی اپنی سگی اولاد اس طرح سے آپ کو پوری دنیا میں بدنام کر رہی ہے؟ آپ نے ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے یہ 3 دفعہ اس نے زیادتیاں کی ہیں. 3 دفعہ میں نے اس کو معاف کیا نا. یہ بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کی، میری بھائی دونوں، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا وفات پا گیا پچھلے سال. تو ٹوٹل میری تقریباً میری اور میرے بھائیوں کی، 2 بھائیوں کی 26 اولادیں ہیں. تو اس سمیت تو یہ ایک ماں سے ہیں. یہ دو بھائی ایک طرف. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں عبدالرحمان کھیتران صاحب کہ جب اس طرح سے سٹیکس ہائر ہوں، پرانے زمانے میں جو عثمانی سلطنت ہوتی تھی وہاں بھی جب کسی بھائی کو تخت ملتا تھا تو وہ بقیہ بھائیوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا. باپ کو قید میں ڈال دیا اورنگزیب عالمگیر کی جانب سے، شاہ جہان کو قید کر دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بطور سردار جب آپ کی اتنی پراپرٹی ہو، اتنے آپ کے پولیٹیکل سٹیکس ہوں، تو اتنی زیادہ اولاد میں انصاف کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں جنم لیتے ہیں؟ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے. ناانصافی تو اپنی جگہ پہ ہے. ناانصافی تو یہ ہے کہ اس نے جو بھی میری جائیدادیں تھیں وہ ساری اپنے نام پہ کر کے قبضے کر کے اور بیچ دی. کروڑوں روپے کی جو ہے نا میری وہ اب وہ بھی ہڑپ کرتا ہے 26 اولادوں کو. مطلب میرے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بیٹیاں، سب کا حصہ یہ ہڑپ کر رہا ہے، کیا ہوا ہے. تو اب وہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اور سیاست میں مجھے منظر سے ہٹا کہ خود جو ہے نا ایم پی اے، الحمدللہ میں 25-28 سال سے مستقل ایم پی اے بنتا آ رہا ہوں. تو یہ وہ بھی کرنا چاہتا ہے سردار. وہ اور آخری سوال آپ سے عبدالرحمان کھیتران صاحب، کیا سن لیں جی اس کا نیریٹو یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے پنجابی ماں سے ہے کہ پنجابی سردار نہیں بن سکتا ہے کیونکہ بڑا بیٹا وہ ہے، بننا ہی بننا ہے. اس نے ماں پہ تو فیملی نہیں چلتی ہے، باپ پہ چلتی ہے. تو وہ لیکن نسل تو باپ سے چلتی ہے نا عبدالرحمان صاحب. ہاں، اس تناظر میں جو ہے نا وہ مختلف سازشیں کر رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا. ابھی یہ اتنی گھنونی یہ سازش